فضل ودليلا على أعمال عظيمة والصلاة والسلام وتحية وإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اس شب میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور میں آپ سے آج جانا التماس کروں گا کہ سب سے پہلی دعا زہرا کے حافظ ضرور کیونکہ ان کے ضرور کی دعا جو ہے وہ ہماری باقی دعاؤں کی بھی قبولیت ہے. ہمارے جتنے بھی دکھ درد ہیں جو بھی اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کی دعا مانگو کہ تمہارے باقی دکھ درد بھی حل ہوں. ان نظارے کا فرق ہے کیونکہ جب وہ ظہور فرمائیں گے صرف میرے درد دور نہیں ہوں گے پوری دنیا کے درد دور, پوری دنیا کی مصیبتیں دور, پوری دنیا میں کوئی مریض نہیں رہے گا, پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا, پوری دنیا کے لوگ سعادت مند ہو جائیں گے. لہٰذا ان کی دعا کو ہمیشہ ترجیح دیں اور اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول ہی ہوتی, تو مانگنے میں بخیل نہ بنے. اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے, لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہیں کرتا کسی مصلحت کی وجہ سے تو اس کا اجر ضرور ہمیں دیتا ہے. کہتے روز محشر جب انسان پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں جب اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوں گے تو دیکھے گا اتنا سارا اجر مجھے مل گیا ایک دم. کہے گا یا اللہ یہ کون سا اجر ہے, اس کا تو میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا. تو پروردگار کہے گا کہ تو مجھے رب سے دعائیں مانگتا تھا جو میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کی تھی, لیکن ان کا اجر آج روز قیامت تجھے دے گا. تو دعا ضائع نہیں ہوتی. اور یہ تو ایک عجیب شب ہے. اس شب میں پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو اللہ کے حضور تک پہنچائے.
میری گفتگو جو ہے وہ معرفت مولا امام زمان اجل اللہ شریف پر چند دن سے جاری رہی اور آپ نے بڑی محبت سے توجہ سے سنا، پروردگار سے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ گفتگو باعث بنے کہ وقت کے مولا کی نظر کرم ہمارے شان لے پا۔ لیکن میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہو، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا، ہمارے ٹائم میں گنجائش نہیں، 10 دن جو ہے وہ اس کا رائے حل نہیں تھے۔ مثلا یہی غیبت کی بات جو میں نے کل بیان کی، اس کے اندر ایک اہم نقطہ ہمارے جوان اہل علم اور صاحبان فکر حضرات موجود ہیں کہ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، کیوں غیبت پیش آئے، آیا اللہ بغیر غیبت کے یہ سارے کام ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، کیوں مولا کو غیبت ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب یہ خود ایک طولانی بحث ہے، اس کے اندر احمد نے اپنی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں، کس وجہ سے ہمارا قائم غائب ہوگا، لیکن ٹائم میں گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی کوئی حجتیں غائب ہوتی رہی ہیں، ہاں ہوتی رہی، نوح نبی غائب ہوئے، ادریس غائب ہوئے، شعیب غائب ہوئے، یونس غائب ہوئے، موسیٰ غائب ہوئے، ابراہیم غائب ہوئے، یوسف غائب ہوئے، دانیال نبی غائب ہوئے، عیسیٰ ابھی تک غائب ہیں۔ بہت توجہ جاؤ، نبیوں کی بھی غیبتیں ہوئی، تو معصومین نے فرمایا جو ان کی غیبتوں کی وجہ ہے وہ ساری وجہ قائم نے اکٹھی۔ کہتے ہیں جب غیبت کا دور شروع ہوا تھا تو بہت بڑی شخصیت شیخ صدوق علیہ رحمہ بڑے پریشان تھے، کہ شیعہ چونکہ بڑے پریشان تھے، چونکہ شیعوں کو عادت تھی امام کے حضور کی، 11 امام ان کے درمیان حاضر رہے، اب بار بار جب غائب ہو گئے تو پریشان ہو گئے، حالانکہ غیب کی خبریں آ رہی تھی، رسول اللہ سے آ رہی تھی، مولا علی سے آ رہی تھی، امام صادق سے آ رہی تھی، لیکن پریشان ہو گئے، بار بار پوچھتے تھے کیوں، حتیٰ کہ دوسروں نے بھی تانے دینے شروع کر دی، دوسرے مخالفین نے، منافقین نے، شیعوں کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن یہی پریشانی میں سو گیا کہ لوگوں کو میں بتاتا تو ہوں لیکن لوگوں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، سویا تو خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے کرتے میری نگاہ صاحب العصر و زمان پر پڑ گئی۔ پوچھا، مولا نے بلایا، کہا اے فقیر، اے عالی قدر فقیر، کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا لوگ آپ کی غیبت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہا میری غیبت پہ کتاب لکھو۔ کہا مولا میں نے لکھا ہے۔ کہا اس طرح نہیں جس طرح میں کہتا ہوں۔ فرمایا کہ انبیاء کی غیبت کا ذکر کرو، اس میں تمام انبیاء کی غیبت کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مہدی کی غیبت کیوں ہوئی۔ شیخ صدوق نے اس کے بعد جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے 2 جلد کتاب لکھی جس کا نام ہے کمال الدین، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے اور سب سے اہم ترین کتاب ہے مولا کی غیبت پر، اور اس نے سارے نبیوں کی غیبت اور ان کی وجہ لکھی اور لکھا ہوگا کہ کیوں ظاہر کا لال ہے، کس نبی کی کیا سنت ہے۔ اور یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اگر آپ جوان جو ہے وہ موبائل پہ تھوڑا سا اس کو سرچ کریں تو مل جائے، بے پناہ کتابیں لکھی گئی۔ طرز خدمت یہ ہے کہ انبیاء کی غیبتوں پر ایک علیحدہ گفتگو ہے، نوح نبی کیوں غائب ہوئے، موسیٰ کیوں غائب ہوئے، حضرت موسیٰ 2 بار غائب ہوئے، ایک دفعہ غیبت صغریٰ تھی، ایک دفعہ غیبت کبریٰ تھی۔ اب یہ ایک موضوع ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور موضوع تھا کہ امام تو غائب ہیں لیکن آیا ان سے ہمیں کوئی فیض مل رہا ہے یا نہیں، اور وہ فیض کون سا فیض ہے؟ فیض امام غائب، یہ پوری ایک گفتگو ہے، چونکہ
بعد سرکار نے غیبت کے زمانے میں آواز نہیں فرما دیا تھا کہ تم مجھ سے اسی طرح فیض اٹھاؤ گے جس طرح بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال دی مولانا نے، بڑی اچھی تشریح دی، سورج کے ساتھ تشریح دی، بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ سورج کیا ہے؟ مرکز ہے نظام شمسی کا۔ مولا نے بھی یہی فرمایا جس طرح یہ نظام شمسی کا مرکز ہے، میں تمہارے دین و دنیا کا مرکز ہوں۔ سورج جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نظر نہ بھی آئے کوئی بات نہیں۔ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے وہ نظر آئے۔ اور سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا فیض نظر آتا ہے، اس کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ تو مولا بھی اگر پردہ غیبت میں چھپے ہیں لیکن ان کا فیض ہے۔ اب وہ فیض کیا ہے؟ اس میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن واضح میں نے اپنی گفتگو میں کہیں کہیں اشارے کیے ہیں کہ مولا کا کتنا کرم ہے۔ ایک سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ آج بہت سارے لوگ گھروں سے چلے اور راستے میں مڑ گئے، آپ کو یہاں تک پہنچانا اور اپنا ذکر سنانا، یہ بھی انہی کا فیض ہے، یہ بھی انہی کا فیض ہے۔ توفیق کی جو حالت ہے کہ انسان کو توفیق مہیا ہو کسی نیک کام۔ اب ہماری یہ انتظامیہ کے لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہ کاموں میں مصروف ہیں، آپ کی خدمت، یہ سارے جو بھی انہوں نے فرمائے اہتمام کرنا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی توفیق ہے، یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ مولا ہر آدمی کی ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں، آدمی دیکھتے ہیں۔ بس خدا سے دعا کریں کہ مولا ہماری کوئی ڈیوٹی لگا دے، ہمیں اپنا ناصر بنا دے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ اسی طرح ایک اہم ترین گفتگو جو رہ گئی ہے اور ہم اس کو نہیں بیان کر سکے، وہ بحث انتظار ہے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار کی کتنی قسمیں ہیں، انتظار کی کتنی صورتیں ہیں، انتظار کی کتنی جہتیں ہیں، فکری انتظار کیا ہوتا ہے، روحی انتظار کیا ہوتا ہے، عملی انتظار کیا ہوتا ہے۔ مولا کے انتظار میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کون سے ایسے کام کریں کہ ان کا ظہور ہو؟ ابھی آپ سب سوچتے ہوں گے کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم عزاداری میں آ رہے ہیں، بہت اچھے کام ہیں، لیکن زہرا کے لال کے ظہور کے لیے کافی نہیں۔ وہ کوئی خاص کام مولا نے ہمارے ذمہ لگائے تھے کہ جنہیں ابھی ہم نے شروع نہیں کیا۔ اس لیے لوگ بعض کا پوچھتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو غیبت کی وجہ تو ہم خود ہیں۔ بہت بڑے عالم ہمارے خواجہ نصیر طوسی رحمۃ اللہ کہتے ہیں الغیبۃ منا، ہم ہیں غیبت کی وجہ، چونکہ کچھ کام تھے جو ہم نے کرنے تھے اور ابھی تک ہم نے نہیں کیے۔ خدا نے تو 1200 سال پہلے سے ظاہر کر دیا ہے، ہم ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے کل بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، آج صرف ان کی فہرست بیان کرتا ہوں اور اگر ٹائم ملا تو ہلکی سی تشریح کر دوں گا۔ کوئی 5-6 اہم ترین کام ہیں جو ابھی ہم نے شروع نہیں کیے۔ جب یہ کام کرنا ہم شروع کر دیں گے، ان کی آمد کے حالات بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگرچہ بعض جگہ پہ کام ہو رہا ہے، بعض ممالک میں ہو رہا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے ابھی اس نقطے تک نہیں پہنچا اور کیفیت کے اعتبار سے اس حجم تک نہیں پہنچا کہ جو ان کے ظہور کے لیے کافی ہے۔ اب میں کچھ کامات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یہ شروع ہی نہیں ہوئے، ان پر کام شروع نہیں ہوا تو بہت ابتدائی حالت ہے۔ مثلا مولا کی معرفت کا حصول، ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم سب کو مولا علی کی معرفت ہے، اس لیے عشق ہے، مولا حسین کی معرفت ہے، اس لیے عشق ہے۔ مہدی زہرا کی طرف کیوں نہیں توجہ بڑھ رہی؟ چونکہ معرفت نہیں، معرفت ہے۔ اب کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے کل بھی اپنے جوان بچوں بھائیوں کو کہا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ایک وسیلہ دے دیا، یہی موبائل، اس کو 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دو مولا کی معرفت کے لیے، تو بڑا سخت کام تو نہیں ہے، 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دو کہ یہ موبائل، ویسے تو جو ناصر ہے وہ تو کہتا ہے میرا سارے 24 گھنٹے ہی وقف ہے، لیکن چلو 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دیں
کہ اس پر میں سرچ کروں گا، مولا کا نام لکھوں گا اور جو کچھ آئے گا اسے پڑھوں گا، کوئی درس آئے گا اسے سنوں گا، کوئی ویڈیو آئے گی دیکھوں گا، کوئی کتاب آئے گی، کوئی آرٹیکل آئے گا، کچھ بھی آئے گا، کسی بھی زبان میں لکھیں، انگلش میں، اردو میں، یہ بڑا معلومات جن میں آپ کو سوال بھی پیدا ہوں گے، ماہرین سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے. جیسے جیسے معلومات بڑھے گی تو پتہ چلے گا نا کہ مولا کی منشا کیا ہے، مولا کہاں ہے، مولا کیا چاہتے ہیں، کیوں دیر ہو گئی. معرفت سب سے پہلا نکتہ ہے. جب 11ویں امام کا زمانہ تھا، ایک شیعہ ابو نصر جس کا نام ہے، وہ مولا امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں. سلام علیکم. ابو نصر خود روایت کرتے ہیں کہ میں جب سرکار کے گھر میں آیا تو میں نے سین میں ایک 5 سالہ بچے کو دیکھا جس کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح چل رہا ہے. 12ویں امام کی زیارت سلام کیا، جواب دیا. امام نے اس سے پوچھا، ہمارے مولا نے جن کی عمر ابھی 5 سال 4 سال، اے ابو نصر کیا تجھے ہماری معرفت ہے؟ اس نے کہا جی مولا، انتا مولائی وابن مولائی، آپ میرے مولا ہیں، میرے مولا کے فرزند ہیں، آپ میرے امام ہیں، امام کے بیٹے. فرمایا نہیں ابو نصر، یہ معرفت نہیں. اب ہم کو بھی عام طور پر اپنے اماموں کی کیا معرفت حاصل ہے؟ بچوں کو 12 امام یاد کروا دیتے ہیں. مجھے خود یقین سے بتائیں ہمارے تمام بھائی بہنیں جوان، کچھ اماموں کے تو صرف ناموں کا پتہ ہے، باقی کچھ پتہ ہے یا نہیں؟ یہ المیہ ہے نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. خدا نے اتنی عظیم ہستیاں ہمیں دی اور ان سے ہم بے خبر ہیں، اور یہ بے خبری ہی وجہ مان رہی ہے کہ خدا اس ہستی کو ابھی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم جب ان کی معرفت کا حق ادا نہیں کر پا رہے. حتیٰ کہ ایک مومن بتاتے ہیں کہ ہمارے ادھر ایک ماں بارگاہ میں مومنوں نے نام لکھے 12 اماموں کے نام غلط تھے، ایک سنی عالم دین نے آ کے ٹھیک کروائے. بعض دفعہ یہ بھی مسائل ہے، یعنی المیہ یہ ہے. آخر ہم اپنے اماموں کو کب پہچان گے، کب ان کی معرفت کریں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ میرے عزیزان، میرے بھائیوں، یہ ہے کہ اپنے امام کے بارے میں جتنی معلومات لے سکتے ہو لے لو. تو لہذا ابو نصر کو مولا نے کہا، اے ابو نصر یہ میری معرفت نہیں ہے. تو کہنے لگا مولا پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کی معرفت کیا ہے. تو 12ویں امام نے کہا انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء من اہلی والشیعہ. فرمایا ابو نصر میری معرفت یہ ہے کہ میں پیغمبر کا آخری وصی ہوں اور میری وجہ سے خدا شیعوں سے اور اہل بیت سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا. میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں وصی ہوں، پیغمبر کا آخری وصی ہوں. ہمارے اماموں کے اتنے مقامات ہیں. امام کون ہے؟ وصی پیغمبر. امام کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. امام کون ہے؟ امام. امام کون ہے؟ ولی پروردگار. امام کون ہے؟ حجت. یہ سارے جو نام ہیں یہ منصب ہیں، ان کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ وصی کا مطلب کیا ہے، وصی کیا کرتا ہے، وصی کی کیا ذمہ داری ہے، اور حجت خدا ہونے کا کیا مطلب ہے. ہم حجت خدا کے مد مقابل کیا ذمہ داری رکھتے ہیں، اور یہ جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا جلوے ہیں، اور امام کا مطلب کیا ہے. اب ہماری کتابوں میں باقاعدہ باب ہے، باب الامامت، باب الوصی، وصایہ، باب الخلافہ، باب الولایہ، باب الحجت. لیکن یہ کس میں پڑھنے ہیں؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شب و روز کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ویسے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. ان مقامات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ مولا کا کیا مقام ہے، کس طرح مولا ہمارے دلوں کے حال پڑھ لیتے ہیں، کس طرح مولا ہمارے تمام امور کو دیکھ رہے ہیں، اور کیوں مولا غائب ہے، کن کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیشہ آغاز جب بھی ہوتا ہے وہ معرفت سے، اور معرفت کے لیے میں نے عرض کیا اپنے رب سے مددنا، پروردگار سے مددنا کہ تجھے امام کی معرفت حاصل.
اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا دوسرا اہم وظیفہ اقتداء ہے، اپنے امام کی اقتداء، اپنے عمل کو اپنے امام کے عمل کے ساتھ اس کی نظر اور کرم کے ساتھ، اس کی منشا کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے۔ یعنی تو کوئی ایسا دن گزار ایک دن کہ آج سارا دن اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، گھر سے چل، جو بات کرنی ہے وہ مولا کی منشا کے مطابق کر، کوئی کام کرنا ہے، باہر نکل رہا ہے سڑک پر پتھر پڑا ہے، کہا مولا تیری خاطر اٹھاتا ہوں تاکہ کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگے۔ آواز ہے نا، جب تو یہ سوچے گا نا مولا کی منشا کے مطابق، وہ دن ہی اور دن ہے، وہ دن نہیں ہے، وہ ایک عظمت بھرا، وہ یوں ہے جیسے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قائم کی معرفت حاصل کریں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے قائم کے خیمہ میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کمن کانا ہوا مع القائم فی فسطاطہ، معرفت یہ ہے، انسان جب معرفت حاصل کرتا ہے اور ان کی منشا کو معلوم کرتا ہے اور یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ میں امام کی اقتداء کروں گا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مولا کے خیمہ میں زندگی گزار۔ یہ معرفت ہے، یہ اس کا دعویٰ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، معرفت کا آغاز جو ہے وہ انسان کے اپنے ارادے سے ہوتا ہے، انسان کی توبہ سے ہوتا ہے۔ میں کئی دنوں سے اس نقطے کی طرف لا رہا ہوں، جو زندگی پیچھے گزر گئی، ابھی یہ رات بڑی اہم رات ہے، آج ہی رات ایک چھوٹا سا ارادہ کر دے کہ مولا آج کے بعد جتنے میرے دن باقی رہ گئے ہیں تیری منشا کے مطابق گزاروں، تیری منشا کے مطابق بات کروں گا، تیری منشا کے مطابق عمل کروں گا۔ یہی نصرت ہے، یہی نصرت۔ کچھ لوگ چلے کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے والد بزرگوار وہ بھی آیت اللہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چلہ شروع کیا، بہت توجہ چاہوں گا، چلہ شروع کیا کہ میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھوں گا اس نیت سے کہ مجھے صاحب الزمان کی زیارت ہے۔ انہوں نے یہ چلہ شروع کر، کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کس طرح؟ کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن اس کثرت سے کام شروع کر دیا، تو درمیان میں بھی 40 دن پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، درمیان میں جب میں مسجد میں بیٹھا وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، مجھے لگا کہ گھر سے نور نکل رہا، میں خود ہی اس گھر کی طرف چل پڑا جیسے کہ مجھے بلا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا، اس کے اوپر چادر ہے اور ساتھ مولا امام زمان تشریف فرما، ان کی زیارت کی۔ کہنے لگے اے سید بزرگوار، یہ خاتون وہ ہے کہ شہنشاہ نے حکم دیا تھا برکان کا بادشاہ کہ جو عورت باہر نکلے گی بے پردہ ہو کے نکلے گی، پردے کھینچ لیتے تھے۔ تو یہ خاتون 7 سال اپنے گھر سے اس لیے باہر نہیں نکلی کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں گا، اور آج یہ فوت ہوئی ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہمارے دیدار کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، خدا کی عبادت کرو، ہم خود ہی تمہیں دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں با محمد و یہی راہ عبودیت ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے اور یہ موضوع وسیع ہے، میں صرف باقی جو وظائف ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسی طرح ایک وظیفہ تھا ہمارا ہمدلی، یہ بارہ امام کا شکوہ بھی تھا شیخ مفید علیہ رحمہ کو، 1200 سال پرانی بات ہے یہ۔ بارہ امام نے کہا تھا کہ اگر ہمارے شیعہ ہم دل ہو جاتے، ہم دل کا مطلب یہ ہے کہ روحیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، دل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف انجمنوں تنظیموں والے آپس میں اکٹھے کسی ایشو میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ جسم اکٹھے ہوتے ہیں، دلوں کا بغض کینہ ختم نہیں۔ مولانا فرمایا اگر یہ ہم دل ہو جاتے اور ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے، اے شیخ مفید میرے ظہور میں ایک لحظہ بھی تاخیر نہ ہوتی، ایک لحظہ بھی تاخیر۔ تو بس ظہور کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ہماری بدعملیوں نے روکا، اور شیعہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ اپنے ملک کی صورت حال دیکھیں،
کس چیز میں ہم اکٹھے ہیں؟ نہ عبادتوں میں اکٹھے ہیں، نہ عزاداریوں میں اکٹھے ہیں، نہ تنظیموں میں اکٹھے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ وہ مبارک لحظات جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ مولا کے ناصروں کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ رہتے ہوں گے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی کس ملت کا ہے، کوئی مسلط کا ہے، لیکن یہ ایسے اکٹھے ہیں کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان کا باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے۔ یہ روایت ہے کہ ابوہم واحد و امہم واحدہ وقلوبہم مجتمعہ بالنصیحہ والمحبہ، اور ان کے دلوں میں محبت ہوگی اور ایک دوسرے کو نصیحت ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ ہے جس پہ توجہ نہیں۔ اس طرح مولا کا فرمان جو ہے کہ وہ جو ہم سے وعدہ جو ہے تم نے پورا نہیں کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ اس وعدے میں ایک تولا تبرہ بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں احباب جو ہے وہ یہ تولا تبرہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ لعنت بھیج دی گئی ہے، بس یہ کافی نہیں عزیزان۔ تولا تبرہ صرف لعنت بھیجنا نہیں، یہ اہم ترین فریضہ کی ادائیگی ہے۔ تولا کا مطلب ہے مولا سے محبت کرنا اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا۔ تبرہ کا مطلب ہے مولا کے دشمن اور ان دشمنوں کو چاہنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ تولا تبرہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے اندر جو حب ہے اور تنفر ہے، نفرت کرنا، یہ خدا کی مخلوق ہے، اس کو اللہ کے اور اس کے ولی کے لیے استعمال کرنا۔ اب ہماری کیا حالت ہے؟ بڑی معذرت سے ہماری حالت ہے کہ ہمارے دل کے اندر بغض پہلے تو بہن بھائیوں کا شروع ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں کا، پھر اس کا، سارے مومنین کا بغض دل میں رکھا ہوا۔ اس میں گنجائش رہتی نہیں کسی منافق کا بغض رکھنے کی۔ یہ اس وقت معاشرے کی حالت ہے، اور یہ جو ہم بغض رکھ لیتے ہیں نا مومنین کا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت مرلہ قبولیت ہے۔ کہتے ہیں عبادتوں کا ثواب رک جاتا ہے جب تک کسی دل میں مومن کا بغض رہے۔ جب تک وہ بغض صاف نہیں ہوگا وہ عبادتوں کا اثر اور اثر نہیں ملے گا۔ اپنے دل کو صاف کر دیں، اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کر سکتا تو خدا پہ چھوڑ دے۔ اس دل میں اگر بغض رکھنا ہے تو دشمن اہل بیت کا رکھنا، دشمن اسلام کا بغض رکھنا، اس کا ثواب ہے۔ اگر ہم کسی مومن کا، چاہے اپنے رشتہ دار ہو یا کسی عزیز ہو، دوست ہو، اس کا بغض رکھیں گے، وہ جتنی دیر تک بغض ہے اس کا گناہ ہے، اور وہ ہماری باقی عبادتوں کو بھی روکے ہوئے ہے، اور اس بغض کی وجہ سے ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے نا، رشتہ داروں کا بغض رکھ کے پھر سارا دن سوچتا ہے نا، اور یہ پریشانیاں لیتا لیتا مر بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کا بغض نکال دے گا، منافقین اور دشمن اہل بیت کا بغض رکھے گا، تو خدا تیری عمر کو بھی بڑھا دے گا، خدا تیرے چہرے کا نور بھی بڑھا دے گا۔ ان کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دے، صلہ رحم نہیں کرو۔ تو اللہ تبرہ یہ ہے، چونکہ یہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں ائمہ نے واضح کیا ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں جو ہمارے امر ولایت کو تھامے رکھیں، یعنی ہماری معرفت حاصل کریں، ہمارے حکم پر عمل کریں، اور ہم اہل بیت اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کریں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کریں، بیزاری رکھیں، یعنی یہ تولا تبرہ اس انداز سے حب ہے فقط اللہ، اس کے ولی اور مومن، اور بغض ہے دشمن خدا ابلیس اور اس کے سارے چاہنے والے پورے ٹولے کا، چاہے وہ منافق ہوں، ظالم ہوں۔ اگر ہمارا دل ایسا ہو تو ساتواں امام فرماتا ہے کہ یہ وہ شیعہ ہے کہ جن کی جو ہماری امامت پہ راضی ہو گئے ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ روز قیامت خدا کی قسم یہ شیعہ وہی ہوں گے جہاں ہمیں اہل بیت ہوں۔ بے شمار روایت ہے۔ قائم کی غیبت کے زمانے میں تولا تبرہ پر بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اب یہ وسیع موضوع ہے کہ حب مومن کیا ہے، اس کی کیا برکات ہیں، امام کی محبت کی کیا برکات ہیں، دشمن اہل بیت، دشمن خدا سے بغض کی کیا برکات ہیں۔
یہ اپنا ایک موضوع ہے، خدا نے دوبارہ کبھی زندگی دی تو اسی موضوع کو بیان کروں۔ اسی طرح ایک اہم ترین وظیفہ ہمارا جو ادا نہیں ہو رہا وہ امر بالمعروف اور نہی منکر ہے۔ مولا کے ناصرین کی علامات میں سے ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ خود سرکار رسالت مآب کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں ایسی قوم آئے گی کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی منکر کریں گے اور اہل بدعت سے جان کریں گے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے امر بالمعروف کی۔ عزیزان، اس سے پہلے جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو دو قسم کے لوگوں پر آتا تھا، ایک قسم کے لوگ آتے تھے، لیکن ایک گروہ برائی کرتا تھا، ایک گروہ انہیں روکتا تھا، ایک گروہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا کبھی ہمارا کیا۔ تو خدا جب عذاب دیتا تھا برائی کرنے والے کو بھی دیتا تھا اور جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی دیتا تھا۔ صرف امر بالمعروف کرنے والے نہیں آتا۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ اگر تو کسی جگہ برائی دیکھ رہا ہے تو اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روک، اگر طاقت نہیں رکھتا تو بول کے اپنا احتجاج کر، اگر بول نہیں سکتا تو چہرے کے آثار سے نفرت کا اظہار کر، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے واک آؤٹ کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں نفرت کا اظہار کر کے یہ کام کی سارے اس کے درد۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کسی جگہ کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی کام خراب ہوتا ہے، اول تو لوگ اسے روکتے ہیں، اور اگر کوئی روکے تو الٹا اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ وہاں زمانہ نہیں ہے، خود ہی ٹھیک کرنا۔ جس قوم نے اپنے حصے کے کام بھی مولا کا سپرد کیے ہوئے ہیں اس قوم کو تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مولا اس قوم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کے کام بھی کرے گی اور امام کو بھی پکارے گی کہ مہدی زہرا ظہور کر، ہم تیرے حصے کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امر معروف ایک اہم ترین فریضہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بلا دیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں روکتے، نہیں بولتے۔ یہ بولنا، یہ روکنا جہاد ہے، یہ مولا کے ناصروں کی نشان ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین فریضہ میرے عزیزو مومنین کا ایک دوسرے سے تعاون ہے۔ کچھ لوگ 5 دن مولا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں نصیحت کریں، فرمایا تم مومنین ایک دوسرے کی مدد کرو، اور کم ترین مدد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن نیت پیدا کرو۔ مثلا اچھی نیت کر لیا کرو، یہ کم ترین مدد ہے۔ اب ہمارے ہاں مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اگر کسی بھائی کی، عزیز کی کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ سب سے پہلے منفی طریقے سے سوچیں گے، منفی سوچیں گے، پھر کہتے ہیں ضرور کیوں نہیں ہو رہا۔ یہی دیکھیں نا بھائی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی بری چیز کا پتہ چلا کسی مومن کا، وہاں بھی مثبت سوچ کہ ہو سکتا ہے غفلت کی ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لی ہو سکتا ہے جہالت ہو سکتا ہے مجبور ہو گیا ہو۔ شریعت وہاں بھی سوء ظن کی اجازت، تو ہمارے یہاں تو الٹا ہے نا کہ اگر کوئی اچھی خبر مل جائے تو اس میں بھی کیڑے نکالنے شروع۔ فرماتے ہیں اپنی نیت پہلے دوسرے بھائی کے بارے میں ٹھیک کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو۔ ہمارے ائمہ جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے تھے مومنین مانگنے کے لیے، وہ انہیں دے دیتے تھے۔ بعض لوگ ایسے آتے تھے کہ جو شرم کرتے تھے، مولا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر لے دیتے تھے، کہیں وہ میرا چہرہ دیکھ کر اور میں اس کا چہرہ دیکھوں کہیں کچھ شرمندگی ہے۔ اور کچھ ایسے تھے جو آتے تھے چپ کر کے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے تھے، لیکن اتنے خوددار تھے امام کو بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ہمارے امام خود جایا کرتا تھا، ان کے گھروں میں چیزیں رکھتے تھے اور دستک دیا کرتے تھے۔ یہ سیرت ہے ہمارے امام کی۔ کہتے ہیں کہ ایک اسی طرح کی ایک شب تھی، بارش والی شب۔ ابو بصیر میرے چھوٹے مولا کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام رات کی تاریکی میں روٹیوں کا ایک بورا اپنی کمر پہ رکھے
تو میں دوڑا، بلاخر میں جوان تھا، مولا کی عمر 50 سال سے اوپر تھی. میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا کہ مولا یہ مجھے دے. انہوں نے کہا نہیں ابو بصیر یہ ثواب میں نے دے. کہا مولا کدھر جا رہے ہیں؟ بہت توجہ جاؤں گا. کہا ابو بصیر ایک بستی کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، جا کر صادق کیسے سو سکتا؟ کہا مولا کون سی بستی؟ جب انہوں نے بستی والوں کا نام لیا تو سر پیٹنے لگا، کہنے لگا مولا یہ تو دشمن ہیں آپ کے، یہ دشمن ہیں، آپ کے جد کو برا بلا کہتے ہیں. کہا ابو بصیر مجھے پتا ہے دشمن ہے، لیکن یہ انسان تو ہے نا. اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی لے کے جاتے، لیکن اب صرف روٹی لے کے جا رہا ہوں بکوا کے کم از کم بھوکے نہ. ہمارے اپنا تو نہیں سی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کیا ہے. بعض لوگوں کی ضرورت، بعض اتنے شریف و نفس لوگ، بعض لوگوں کا کوئی سرپرست ہی نہیں رہا، بچے، خواتین، عزیزان، خون، صدقہ، زکوٰۃ جو بھی ہے ان کو دو. اس میں کوئی کسی چیز کے بارے میں نہ سوچے کہ فلان کو دوں گا وہ دے گا، نہیں، خود دو. سب سے پہلے اپنے خاندان میں نگاہ کرو، آپ کے خاندان میں اگر کوئی مستحق ہے تو اسے دے دو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برا محسوس کرے گا اچھے انداز سے دو. یہ نہ کوئی خون سے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وہ ہدیہ ہے، سامان کہہ کے دے دو، مدد کرو. ان کے بارے میں خدا پوچھے کہاں سے. ہم سایوں میں، محلے میں کچھ لوگ اگر بڑے غیور ہیں تو اس طریقے سے جس طرح ہمارے امام مدد کرتے تھے ویسے مدد کرو، راتوں کو جا کر کے گھروں میں دے. یہ ہے شیعت کی نشانیاں، یہ ہے مولا کے نص سے. اور آخری چیز وہ ہے ذکر مولا، اپنے ایمان کا ذکر کرنا، اپنے ایمان کے ذکر کو نشر کریں. آپ کے پاس یہ موبائل ہے، ہر روز اپنی ذمہ داری مولا سے وعدہ کریں کہ آپ کے 5 فرامین، آپ کے بارے میں 5 جملے، 5 باتیں اپنے تمام دوستوں کو شیئر کرو. اپنے گھر میں مولا کے فرمان لکھ کے رکھنا ہے. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں یہ جو اسماعیلی 6 مامی ہیں ان کے کسی کے گھر میں گیا، کوئی پروگرام تھا یا کوئی وجہ تھی پر وہ گیا تو میں نے دیکھا ہر جگہ پہ وہ آغا خان کی اس نے تصویر لگائی ہوئی، کمرے میں لگائی ہوئی ہے، بچی خانے میں لگائی ہوئی ہے، ہال میں لگائی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا امام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں جدھر بھی چلے ہمیں اپنا امام یاد رکھے. حیران ہوا. میں نے کہا یہ فاسق فاجر قسم کا آدمی ہے. تو اتنی عقیدت، خدا نے ہمیں مہدی زہرا جیسا معصوم ولی پروردگار عطا کیا ہے، ہمارے گھر مولا کے ذکر سے خالی، ہماری دکانیں، ہمارے دفتر، ہمارے حتیٰ کے مسجد امام بارگاہ کہیں ان کا فرمان نظر نہیں آتا. کس کو پتا ہے کہ یہ مہدی زہرا کی شاہی کا زمانہ ہے، یہ ان کی امامت کا زمانہ ہے، ان کا کہیں فرمان بھی. یہ بہت بڑا ایک علمی ہے. لیکن میرے عزیزوں آپ کے پاس عذر نہیں ہے. آپ موبائل پہ لکھیں امام مہدی اتنے فرامین آ جائیں گے، صرف امام مہدی لکھیں اتنی کچھ آ جائے گا مولا کے بارے میں. مولا کے ذکر کو پھیلانا، یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. امام نے کئی بار اس کا شکوہ کیا. پتہ نہیں میں یہ چیز آپ کو سنا چکا ہوں یا نہیں سنائی کہ مسجد جمکران میں بھی ایک خاتون نے نیمہ شعبان جب بھری ہوتی ہے مسجد، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک خاتون نے حالت خواب میں مولا کو دیکھا، کہا مولا ہم ضرور کیوں نہیں کرتے. دیکھیں نیمہ شعبان اتنی دنیا اکٹھی ہوئی ہے. میرے مولا نے کہا ہے خاتون یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کی باتوں سے سنو. اب وہ باری باری ہر آدمی کے پاس گئی، کوئی اپنے بچوں کا رونا رو رہا تھا، کوئی پیسوں کا رونا رو رہا تھا، کوئی بیماروں کا رونا رو رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں اتنی دور سے آیا ہوں پروردگارا اس امام کے صدقے میری کوئی پریشانی دور کر دے، کوئی وہ کچھ پریشانی کر. جب 10-20 آدمیوں کی باتیں سن کے واپس آئی تو مولا نے کہا پتہ چل گیا ہے ان میں سے کوئی بھی میری پریشانی میرے ظہور کے لیے نہیں تڑپ رہا، سارے اپنی اپنی دعائیں لے کے آئے. یہ آدمی ہے کہ ہماری پہلی دعا، ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے. مولا کس وقت آئیں گے؟ میں نے پہلے بھی بتایا، آج پھر اس کو دہراتا ہوں
وہ ہم شیعوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے وہ امت آئے گی، ہمارے اپنے بچے ہوں گے کہ جو اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، پیسہ ہے ضرورت کا، صحت بیماری آنے جانے والی چیز ہے، تو دے دے تیرا شکر، نہ دے تیری آزمائش، اولاد تیری نعمت ہے تو دے نہ دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ زہرا کا لال زمین پہ موجود ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں صرف مہدی زہرا کا ضرور چاہیے، اور اتنی دعائیں مانگیں گے اور اتنا تڑپیں گے اور ان کو یاد کر کے کہ بلاخر خدا ہم کو ظاہر کر دے۔ لیکن ابھی وہ ملتیں، ابھی وہ لوگ نہیں آ رہے، اور آج کی شب، اس عظیم شب جو ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دعا کو قبول کرے، فرزند حسین جن کی شب ہے ان کے صدقے ہمارے مولا کے ضرور ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے مولا کو ظہور کرتا دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ سے زہرا کے لال کا خطبہ ہوتے دیکھیں، ان کی نصرت پر لبیک کریں۔ پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف فرزند زہرا کا وصال چاہیے، ہم ان کا فراق برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اہم شب ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مولا کے ظہور کی دعا کو مقرر ہمیشہ۔ عزیزان، آج شب عجیب شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو ایک بشارت بھی دی تھی اور ایک امتحان بھی دیا تھا۔ بشارت کس چیز کی دی تھی؟ مولا نے بشارت یہ دی تھی کہ اے میرے اصحاب، یہ ظلم اسی طرح نہیں رہے گا، یہ ظالم لوگ اسی طرح ظلم نہیں کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس ہدف کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور شہید ہوں گے، پروردگار ہماری شہادت اور خون کے صدقے سے دین کو بچائے گا، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن جب ہمارا قائم آئے گا خدا ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مولا نے اپنے اصحاب کو رجعت کی بشارت کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، سارے زندہ ہوں گے، اور میرے فرزند قائم کا زمانہ ہوگا اور اس وقت ہم بھی زندہ ہوں گے، امیر المومنین بھی زندہ ہوں گے، ہمارے پیغمبر بھی زندہ ہوں گے، تمام ائمہ زندہ ہوں گے، اور ہم ان تمام ظالموں سے انتقام کریں گے۔ رجعت کی بشارت، اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو بھی زندہ کرے۔ عجیب شب تھی، مولا نے سب کو جمع کیا ہوا تھا، سارے اصحاب سب جمع تھے۔ یہ جو زیارت عاشورہ کا یہ جملہ ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفناء۔ ہم جو مولا پر سلام بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پر بھی سلام ہو اور ان ارواح پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ مولا کے ناصر، عجیب ناصر تھے، دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے، ان کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ مہدی کے ناصروں کی شکل میں، وہ بھی اپنے آپ کو ایسے ہی فدا کر دیا۔ مولا نے سب کو بلایا خیمہ میں۔ میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو کہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو لے چلو 61 ہجری کی شب عاشور۔ یہ وہ شب عاشور ہے کہ جس دن ہر بہن کا بھائی موجود ہے اور ہر ماں کا بیٹا موجود ہے اور ہر بیٹی کا باپ بھی موجود۔ یہ وہ شب اپنے ذہن میں تصور کریں کہ سید الشہداء کے خیمہ میں کیا خبر ہے۔ سب کو مولا نے اکٹھا کیا ہوا ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ اب میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، سید الشہداء نے کہا میرے شیرو، تمہارا زہرا کا لال شکریہ ادا کرے، ابھی تک جو تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن یہ جو باہر جمع ہوئے ہیں یہ سارے قاتل، یہ تم کو مارنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ مجھے مارنے کے لیے جمع ہوئے۔
میں اپنی بحث ان سے اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ حکم نہیں دیا لیکن مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ تم، لیکن یہ بیٹھے ہوئے حیران ہو کے سید الشہداء کو دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین کو کیا ہو گیا، بڑے غور سے مولا کو دیکھ۔ امام نے کہا شاید تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اگر اس طرح حسین کو چھوڑ کے جائیں گے لوگ بعد میں ہمیں تانے دیں گے کہ اپنے امام کو اکیلا چھوڑ رہے۔ تم ایسا کرو، رسول زادیوں کو اپنے ساتھ لو اور ان کو مدینہ پہنچا دو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے گا کیوں چھوڑ آئے ہو، کہنا رسول زادیوں کے پردے خطرے میں تھے، ہم نبی کی بیٹیوں اور بہوؤں کے پردوں کو بچانے کے لیے ہم حسین کو چھوڑ آئے۔ لیکن یہ پھر بیٹھے ہوئے مولا کی طرف دیکھ۔ امام نے کہا اچھا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو شہید ہونے کا ثواب لینے کے لیے آئے تھے۔ میں حجت خدا وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تمہیں شہید کا ثواب، اپنے ساتھ شہید ہونے کا ثواب بھی عطا کرتا ہوں، لیکن تم چلے جاؤ۔ لیکن پھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب امام نے کہا ہو سکتا ہے تم لوگ میری آنکھوں کا حیا کر رہے ہو کہ حسین کی نگاہوں کے سامنے ہم کیسے اٹھیں۔ اکبر ذرا چراغ بجھا دو۔ اب چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھا عزیزانو، تھوڑی سی نہ کوئی حرکت سی پیدا ہوئی، آوازیں کچھ آئیں۔ پھر 5 منٹ 10 منٹ بعد میرے مولا نے کہا اکبر چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلا تو اب کوئی پوزیشن چینج ہو چکی تھی۔ جو بچے تھے وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے تھے کہ مولا کو ہم بچے نظر نہ آئے، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے عمامے اتار کے اپنی کمروں کو کس لیا تھا کہ حسین کو ہم بوڑھے نظر نہ آئے، اور جوانوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کر نیام توڑ دیے۔ سارے اپنی جگہ موجود، کوئی بھی نہیں گیا۔ اب میرے مولا نے کہا خدا نے مجھے وہ اصحاب دیے ہیں جو میرے نانا کو بھی دیے۔ اب جناب بریر اٹھتے ہیں، بوڑھے شخص ہیں، پیغمبر کے زمانے کے ساتھ، کہنے لگے حسین میں تیرے نانا کا ساتھ بھی جنگ کرتا رہا، میں ان کا دور بھی دیکھا، تیرے بابا امیر المومنین کا دور بھی دیکھا ہے، تیرا دور بھی دیکھ رہا ہوں۔ حسین جو تو نے کہا یہ تیری شان ہے، تم اہل بیت کی شان یہی، لیکن تجھے اگر ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تو تیری ضرورت ہے نا، کہاں تجھے چھوڑ کے۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جناب زہیر اٹھتے ہیں، کہنے لگے حسین تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے یہ بتا فاطمہ کے گھر سے بڑھ کر دنیا میں کون سا گھر ہے، اور حسین تجھ سے بڑھ کر کون سا امام ہے کہ جس کے پاس چلیں گے۔ تھوڑا سا تصور کریں کیا اس شخص حالت تھی، کیسا امتحان تھا، یہ کیسا امتحان تھا۔ پھر سعید اٹھتے ہیں، سعید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مولا تو ایک موت کی بات کر رہا ہے، یہ ظالم مجھے 70 دفعہ بھی قتل کریں اور میری لاش کو جلائیں، حسین نے پھر بھی تجھے چھوڑ کر جانے کو تیار ہے۔ اللہ۔ پھر بچپن کا دوست حبیب اٹھتا ہے، حبیب سے تو بڑا پیار تھا نا مولا کو، اور وہ بات بھی مولا سے دوستانہ انداز سے کرتا۔ حبیب اٹھ کے کہتا ہے کہ حسین تو کہہ رہا چلا جا، لیکن مجھے بتا روز محشر جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب تو اپنے بچپن کے دوست حسین کو کہاں چھوڑ کے آیا تھا، پھر میں کیا جواب دوں۔ اب اصحاب تو بیٹھ گئے، اب آل کی طرف سے جناب عباس اٹھ کے 3 دفعہ کہا مولا، پھر چپ کر، مولا، پھر چپ کر۔
بات سے برداشت نہیں ہو رہا. پھر کہا مولا چپ کر. پھر کہنے لگے خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے مولا جب آپ نہ ہو اور ہم ہو. اللہ، یہ وہ اثر. امام نے کہا السلام علیکم یا اولیاء. پھر امام نے کہا میرے اصحاب ذرا اوپر آسمان کی طرف تو دیکھو. ینظرون الی مواضعہم ومنازلتہم من الجنہ. مولا نے کہا اوپر دیکھو، بہشت میں اپنے مکان دیکھو. برائر یہ تمہارا مکان ہے، زہیر یہ تمہارا مکان ہے، حبیب یہ خدا نے تجھے مکان ہے. اللہ اکبر. مولا نے کہا ہم سب نے قتل ہو جانا ہے. آج کی رات عبادت کی رات ہے. میرا دل کرتا ہے جی بھر کے قرآن کی تلاوت کروں، عبادت کروں. لیکن میرے اصحاب اپنے خیموں کو میری بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کے ساتھ لے آؤ، چونکہ ان ملعونوں کا جو رش ہو رہا ہے اور جس طرح ان کے لشکر سے لشکر آ رہے ہیں، سیدادیوں کے دلوں میں خوف سا آ رہا ہے. تم جب اپنے خیمے نزدیک کر دو گے تو زہرا کی بیٹیوں کو کچھ سکون ہوگا. اب امام اس خیمے سے نکلے ہیں، آئے ہیں خیام کی طرف جہاں بیویوں کے خیمے تھے. تو مقتل یہ کہتا ہے کہ بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، پریشان تھی. سید شہداء نے کہا زینب بہن کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی اتنا بڑا لشکر ہے تجھے مارنے کے لیے آیا یہ تیرے اصحاب ٹھہر جائیں گے کل تک؟ ابھی بیوی نے یہ بات کہی تھی تو برائر کے کانوں میں پہنچ گئی. برائر وہیں سے گزر رہا تھا. جب اس نے سنا تو فوراً دوڑتا ہوا گیا، ابھی سعید اور میرے مولا کے جان سارو آؤ، ابھی ایک اور امتحان باقی ہے، آقا زادی کو ہم پر اطمینان نہیں ہے. اب سارے دوبارہ اکٹھے ہوئے. اب یہاں مقتل یہ کہتا ہے دو صورتیں تھیں. بعض دیکھتے ہیں کہ سب نے آ کے اپنی تلواریں بی زینب کے خیمے کے آگے پھینک دی اور کہا سید زادی تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنیں اتار دیں، ہم تیرے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ کہا بی بی ذرا باہر تو آ، ہمیں دیکھ. بی بی زینب نے دیکھا تو سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تھی. کہا زینب اگر تجھے اطمینان نہیں ہے تو ابھی اپنی گردن کاٹ کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے. یہ عجیب شک تھی، لیکن یہ شک جب شروع ہوئی، حجاج بن مسروق نے آج اذان نہیں دی. مولا نے آج علی اکبر کو کہا علی اکبر تو آزان روز عاشور. میں مسائل ختم کر رہا ہوں چونکہ میں نے تھوڑا سا ذکر شہزادہ علی اکبر کا کرنا. صبح عاشور مولا نے کہا علی اکبر آج تو آزان. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عاشور کے دن کا مختصر سا خلاصہ کیا تو میں یہی کہوں گا عاشور علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا اور سجدہ حسین کا ختم ہو گیا. اور اس میں پوری اس ٹائم کے اندر زہرا کا بطول کا گھر بڑھے. جو روایات میرے مد نظر ہیں میں ان کی مناسبت سے کہوں گا اتنی یعقوب کو یوسف سے محبت نہیں تھی شاید جتنی حسین کو علی اکبر سے محبت تھی. علی اکبر وہ ذات ہے کہ ابھی بچے تھے، ایک دفعہ بابا کے پاس آئے، بے موسمی انگور مانگے. مولانا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا بابا میں نے انگور کھانے ہیں. انگور کا موسم نہیں تھا. سید الشہداء نے سکون کی طرف ہاتھ بڑھایا، انگور کا گچھا ہاتھ میں آ گیا. لوگوں نے پوچھا حسین یہ کیا ہے؟ فرمایا پروردگار نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی. اصحاب نے جب جانے دے دی، جب آل رسول کی باری آئی، تمام روایت یہ کہتی کہ سب سے پہلی ذات جو مولا کے پاس پہنچی ہیں، پہلی ہستی اور پہلی ذات وہ یہ اکبر تھے. کہا بابا اب مجھے اجازت دیں. میں نے نہیں کسی جگہ پہ دیکھا کہ مولا نے تردد کا اظہار کیا ہو کہ اکبر تو نہ جا. صرف یہ دیکھا ہے کہ مولا نے اجازت دی وَنَزَلَ إِلَيْهِ نَزَلَ عَيْسًا مِنْهُ وَأَرْخَ عَيْنَهُ وَبَقَى کہ مولا نے اکبر کو اجازت دے کہ ایک مائی
مایوس سی نگاہ اکبر پر ڈالی اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دی۔ بہت بلند آواز سے گریا کیا پڑا۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں امام نے بلند آواز سے گریا۔ کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا کسی باپ کے لیے سب سے میٹھی شیرینی کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کا وجود باپ کے لیے سب سے زیادہ شیرین ہے۔ تو پوچھا باپ کے لیے تلخ ترین چیز کیا ہے؟ تو میرا چھٹا مولا فرماتا ہے کہ جوان بیٹے کی موت باپ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ قاسمۃ الزہر، کیونکہ جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کی کمر توڑ دی۔ اکبر کو مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک دفعہ بہنوں اور پھوپھیوں سے ملنا۔ اب میں وہ منظر تو بیان نہیں کر سکتا، صرف یہ کہوں گا کہ جب اکبر کی اجازت لینے کے لیے، ملنے کے لیے، ودا ہونے کے لیے مخدرات کے خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں کی صرف یہی آواز آ رہی تھی کہ واہ محمد واہ علی، قرآن تھا۔ جناب اکبر باہر آئے، اب مولا نے پیغمبر کا امامہ، شبیہ تو تھے پیغمبر، امامہ بھی پیغمبر کا کرنا، پیراہن بھی پیغمبر کا کرنا، تلوار بھی پیغمبر کی، زرہ بھی پیغمبر کی کرنا، حتیٰ کہ سواری بھی پیغمبر کی تھی۔ روایات میں سواری پوری تصویر محمد کی بنا کر بھیجا، یہ حجت عام تھی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرضی نالین ہے پیغمبر کی، اس کی شبیہ ہمارے بھائی اہل سنت والے نالین کی ایک شبیہ ہے، وہ بناتے ہیں اور اس کو سینے پہ لگایا ہوتا ہے، اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ آج کا مسلمان کتنا اچھا ہے، ایک فرضی نالین کو چوم رہا ہے۔ 61 ہجری کا مسلمان کیسا تھا کہ پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویر کو خاک و خون میں ملایا۔ جب مولا نے جناب اکبر کو روانہ کیا تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کی، اللہ کو پکارا ہے، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگارا میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں ان لوگوں پر کہ لقد برز الیہم غلام، کہ میں اس جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا ومنطقا برسول، اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و شمائل میں، جو اخلاق میں، گفتار میں تیرے رسول کے، تیرے نبی کے مشابہ۔ فرماتے ہیں وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ النَّبِيِّ، اے پروردگارا جب تیرے نبی کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوتی تھی، نظر نہ لائے ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ اس اکبر کو مولا نے بھیجا، علی اکبر روانہ ہوئے باپ سے ودا ہو کے۔ اب ہمارا مقصد یہ دکھتا ہے کہ جب جناب اکبر روانہ ہوئے نا، گھوڑا جب چلا تو محسوس ہوا جیسے پیچھے بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو غریب بابا دوبارے بھاگتے ہوئے حسین آ رہے ہیں، اکبر ذرا رک جاؤ۔ گھوڑے سے نیچے آئے، کہنے لگے بابا ابھی تو آپ نے مجھ سے ودا کیا ہے۔ مولا نے اکبر کو سینے سے لگا کے کہا اکبر اگر تو ضعیف باپ ہوتا اور تیرا ایک جوان بیٹا ہوتا جس سے تم موت کی طرف روانہ کرتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا۔ پھر اکبر کو بوسے دیے، کہا اکبر آپ جاؤ، لیکن اکبر بیٹا جب تم لڑ رہے ہو تو کبھی کبھی اپنے بابا کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر لینا تاکہ تیری زیارت کرتا رہا کرو۔ یہ تو ہماری مکتب میں لکھا ہے کہ جب سر نیزے پہ بلند ہوئے تھے، سید الشہداء کا چہرہ ہمیشہ اسی سمت رہتا تھا جہاں اکبر کا چہرہ، اسی سمت۔ اب علی اکبر گئے 120 مرہونوں کو جنم حاصل کی۔ اکبر جنگ کر رہے ہیں، سید الشہداء بے قرار ہیں۔ ایک دفعہ اٹھ کے آتے ہیں لیلا کے پاس، کہتے ہیں لیلا تو ماں ہے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک دفعہ دعا کر میرا اکبر واپس آ جائے، ایک دفعہ اکبر واپس آ جائے اس سے دوبارہ مل لوں۔ اب جب علی اکبر واپس آتے ہیں، پیاس سے نڈھال، بدن پر زخم ہے، زخموں کے منہ کھلے ہوئے، آ کے اپنے بابا کو کہتے ہیں یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے۔
اب گرم ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے، بابا کہیں سے ایک پانی کا گھونٹ مجھے مل جائے۔ اب سید الشہداء پر بڑا سخت امتحان تھا، زدارو جوان بیٹا ہے، پیاسے باپ سے پانی مانگ رہا ہے اور بیٹا زخمی بھی ہے۔ وہ حسین جو بے موسمی انگور کھلاتا تھا اکبر کو، آج حسین مجبور ہے۔ صرف مولا نے یہ کہا اکبر یا بنیا ہاتھ لسانک، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے دے دے، شاید تجھے سکون ہو جائے۔ جب اکبر نے اپنی زبان سید الشہداء کے دہن میں مبارک میں ڈالی تو فوراً اپنی زبان کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، حسین تو سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ کہا اکبر بیٹا یہ میری انگوٹھی ہے، اپنے منہ میں ڈال لو، تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ لیکن اکبر تھوڑی دیر کے بعد میرا نانا آ جائے گا جہاں میں کوثر لے کے، تیرا دادا علی آ جائے گا، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ دوبارہ جناب اکبر آتے ہیں میدان میں، مکتب میں لکھا ہے کہ 80 مظلوموں کو دوبارہ جہنم واسع کیا۔ مولا سید الشہداء کے بعد سب سے زیادہ ان مظلوموں کو جہنم واسع کیا تو جناب اکبر نے، کہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا شعر ہے، اس طرح ہم سب مارے جائیں گے، سب مل کر حملہ کرو۔ اب جب سب نے مل کر حملہ شروع کیا، اب روایات میں ہیں کہ وہ منقذ بن مرہ نے چھپ کے نیزہ مارا میرے مولا کے کلیجے پہ، بس وہ نیزے کا کھانا تھا کہ اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تھوڑا سا گھوڑے پر جھکے، پھر اس مظلوم نے دوبارہ سر پہ تلوار کا کوئی وار کیا کہ اب جناب اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنے بازو ڈال لیے۔ اب گھوڑا جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، مقتل یہ لکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارا تھا۔ سب نے اپنی تلواروں سے اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ آخر وہ وقت آ گیا، اکبر گھوڑے سے آتے ہیں، پیچھے جب پیچھے آئے نا تو بابا کو آواز نہیں دی، فقط یہ کہا یا ابا علیہ وسلم سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا بابا آپ سچ کہتے تھے، آپ کے نانا محمد آ گئے ہیں، دادا علی آ گئے ہیں، دادی زہرا آ گئی ہے، میں نے بابا پانی پی لیا ہے، پریشان نہ ہو۔ سید الشہداء نے جب اکبر کا آخری سلام سنا، مکتب یہ لکھتا ہے کہ مولا کھڑے ہوئے ہیں لیکن گر گئے زمین پر۔ ایسی حالت تھی، پھر کھڑے ہوئے ہیں، پھر زمین پہ گر گئے۔ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے حسین کے بدن سے قوت نکل گئی، اب کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں۔ اب جا رہے ہیں جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور مقاتل میں لکھا کہ ایک مقام تو وہ آ گیا کہ حسین گرے پھر اٹھ نہیں سکے، زانوں پہ زانوں جا رہے ہیں اور آنکھوں سے رہنائی ختم ہو چکی ہے، آواز دے رہے ہیں اکبر تم کہاں ہو، تھوڑا سا تو بولو مجھے پتا تو چلے تو کہاں ہے۔ یا علی کی آوازیں دے رہے ہیں، آتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں لاشا پڑا ہوا ہے، اکبر کا سر رکھتے ہیں اپنی گود، سر سے خاک صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا یا بنیا بعد کان دنیا آفا، اکبر میرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو، حسین اس دنیا میں رہ کے کیا کریں۔ پھر اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھ کے کہتے ہیں یا بنیا لقد استرحت من ہمها وغمها بابا کی آہو کا وحیداً و فریداً، اکبر تو دنیا کے لوگوں سے نجات پا گیا ہے، اکبر تو اپنی جان چھڑا گیا ہے دنیا کے غموں سے، لیکن تیرا مظلوم بابا تنہا رہ گیا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح مولا نے وہ بچی نکالی، بچی کا نکالنا تھا، اکبر نے آخری ہچکی دی، اب بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کا لاشا۔ کہتے ہیں کئی بار حسین نے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے، پھر خیروں نے کر منہ کر کے کہا